10 کیٹیگریز آف پلیسز ہیں اپنے شہر میں یا کسی اور شہر میں یا کسی اور ملک میں لازمی آپ کو جا کے وزٹ کرنی چاہیے. ان پلیسز کے اندر سب سے ٹاپ پر ہے نیچرل لینڈسکیپ, یا جس کے اندر آپ سمجھ لیجئے کہ جو نیچر جسے ہم کہتے ہیں, جس کو ہم اس میں فارمز ہیں, اس میں آپ کے اگر کوئی بیچ سائڈ ہے تو بیچ ہے, اگر کوئی پلینز ہیں, اگر کوئی ہلز ہیں, تو آپ دیکھیں کہ اس علاقے کی جو نیچرل فارم ہے اس کو آپ کیسے وزٹ کر سکتے ہیں اس علاقے کے. تو یہ تو سب سے ٹاپ پر ہے. یعنی آپ کو دوسرے نمبر پر جو چیز بہت اہم ہے وہ ہے میوزیمز اور ہسٹورک سائٹس. میوزیم جو ہے وہ سمجھ لیں کہ نالج کا ایک بہت بڑا ٹریجر اپنے اندر لیے ہوتا ہے. وہ ایک کئی صدیاں اپنے اندر پریزرو کر کے چلتا ہے. ایک اچھا میوزیم جو ہے وہ زبردست آپ کو ایکسپیرینس دیتا ہے. اور میوزیم کا وزٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو ایک دن میں صرف آپ ایک ہی کام رکھیں کہ ایک میوزیم کا وزٹ کریں. چھوٹے سے چھوٹا میوزیم بھی جو ہوتا ہے, یعنی دنیا میں بعض میوزیمز بہت, پاکستان میں تو چونکہ ہمارے یہاں میوزیمز کا اتنا زور نہیں ہے, یعنی بعض شہر ایسے ہیں جن میں 100 سے زیادہ میوزیمز ہیں دنیا میں. جیسے پیرس ایک شہر ہے, اس میں ایک چھوٹے سے شہر میں 100 سے زیادہ میوزیمز ہیں. تو اور میوزیمز بھرے رہتے ہیں. یعنی آپ میوزیمز میں اگر آپ جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ہر میوزیم میں گہما گہمی ہے, لوگ آ رہے ہیں, کیونکہ میوزیم جو ہے وہ ایک ورتھ وزٹنگ پلیس ہوتا ہے. تو ہمارے ملک میں اچھا اس میں چھوٹے میوزیمز بھی ہیں, بڑے میوزیمز بھی ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی 2 کمرے پر مشتمل میوزیم بھی ہے, بعض دنیا میں جگہ ہیں جیسے فار ایگزامپل کارڈوبا اگر آپ جائیں اسپین میں, تو وہاں پر ایک پورا علاقہ ایسا ہے جس میں جو پرانے زمانے کی جو ان کی سوسائٹی تھی اس کو انہوں نے پریزرو کیا اس فارم میں. پرانا یعنی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کئی 100 سال پرانا محلہ ہے جس کو انہوں نے اسی فارم میں ایک رکھ دیا, اور وہ پورا ایک غیر معمولی جگہ ہے. تو اس میں آپ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, تو 2 کمروں کے 3 کمروں کے گھر ہیں, اور ہر گھر کے اندر میوزیم ہے. آپ ایک گھر سے نکلتے ہیں دوسرے گھر میں جاتے ہیں تو وہ ایک الگ طرح کا میوزیم ہے. تو 2 کمرے اور 3 کمرے والے جو میوزیمز ہوتے ہیں ان کو بھی وزٹ کرنے کے لیے کم سے کم ٹائم جو چاہیے وہ 1 سے 1.5 گھنٹہ چاہیے منیمم. اور جو بڑے میوزیمز ہیں ان کے لیے آپ کو 6 گھنٹے 4 گھنٹے چاہیے. دنیا میں بعض میوزیمز ایسے بھی ہیں جیسے کہ پیرس میں لوور میوزیم ہے. تو میں جانتا ہوں لوگوں کو جو 1 مہینہ لوور میوزیم کے پاس اسٹے کرتے ہیں, ہوٹل لیتے ہیں, اور 1 منتھ کا اسٹے انہوں نے کیا, اور 1 مہینے تک روزانہ ان کا کام یہ ہے کہ صبح جاتے ہیں اور رات میں آتے ہیں, شام میں آتے ہیں, اور پورے 1 مہینے تک لوور میوزیم وزٹ کیا. اور لوور میوزیم اس کے باوجود مکمل نہیں ہوا, اتنا ہیوج ہے. 1 مہینے تک بھی اگر آپ صبح سے شام لگائیں گے تو بھی آپ یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ وہ آپ نے پورا دیکھ لیا. وہ دنیا کا سب سے بڑا میوزیم, یعنی دنیا کے 2-3 بڑے میوزیمز میں سے. تو اگر میوزیم چھوٹا ہے 2 کمرے والا ہے تو بھی آپ کو 1-1.5 گھنٹہ چاہیے. اب پاکستان جیسے کراچی کے اندر نیشنل میوزیم ہے, یا آپ یہ پرانا میوزیم ہے نیشنل میوزیم کراچی کا, تو اس کے لیے آپ کو کم از کم 4-5 گھنٹے چاہیے اس کو وزٹ کرنے کے لیے. اور آپ کو چاہیے کہ بچوں کو آپ اگر بچے چھوٹے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے ٹرپس کریں اور کئی دفعہ لے کے جائیں, 3-4 دفعہ لے جائیں, سال میں 3-4 دفعہ لے جائیں, تاکہ اس میوزیم کے کسی نہ کسی ایسپیکٹ کو وہ اچھی طرح دیکھیں سمجھیں. تو پہلی دفعہ جب بچے میوزیم میں جاتے ہیں نا تو وہ ایک او میں ہوتے ہیں, ایک تھوڑا سا مروبیت کا عنصر ہوتا ہے. تو گریجولی وہ ایک مانوسیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس کا جو پلان ہے یعنی میوزیم وزٹ کیسے کیا جائے وہ میوزیم خود گائیڈ کرے گا. آپ میوزیم سے پوچھیں کہ بھئی ہم کہاں سے سٹارٹ کریں, اگر ان کے پاس کوئی گائیڈ اویلیبل ہے تو گائیڈ کی ریکویسٹ ضرور کریں. اور اچھے گائیڈ کو اگر آپ کو پے کر کے بھی آپ کو گائیڈ ملے تو آپ ضرور لیں. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, لوگ بڑے اچھے میوزیمز وزٹ کرتے ہیں اور بڑی اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں, اور وہاں گائیڈ اویلیبل ہوتا ہے, اور اگر اس کے کوئی چارجز ہوتے ہیں یا ان کا کوئی اورینٹیشن پروگرام ہوتا ہے, جیسے بہت سارے میوزیمز ہیں دنیا میں, یعنی میں دوسرے ممالک کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں پر آپ کو وہ چارج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی آپ یہ اتنے یورو لے لیجئے, آپ کو ایک مکمل گائیڈ اور یہ سب اویلیبل ہو جائے گا. لیکن لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم خود ہی کر لیں گے. لیکن گائیڈ اویل کرنا اچھا ہے, اٹ از ورتھ اسپینڈنگ. میں یہ ریکمینڈ کروں گا گائیڈ کے اوپر. تو ہسٹورک سائٹس ہیں اور میوزیمز ہیں, ان کو ضرور وزٹ کریں. مثال کے طور پر یہاں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کراچی میں بہت زیادہ میوزیمز نہیں ہیں.
یعنی کراچی میوزیم فرینڈلی شہر ہے بھی نہیں، کیونکہ یہاں یہ دنیا کے بڑے انسانی جنگلوں میں سے ایک جنگل ہے جس میں انسان کو مطلب میوزیمز وغیرہ اور لائبریریز کی توفیق کم ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہاں کوئی 12 میوزیمز ہیں. یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس شہر میں 12 میوزیمز ہیں. مثال کے طور پر یہاں ایک اسٹیٹ بینک میوزیم ہے جو آئی چندری گڑھ روڈ پر ہے، بہت کم لوگوں کو موقع ملا ہوگا اسے دیکھنے کا. یا یہاں پر کچھ تو مشہور میوزیمز ہیں، کچھ اور ایک ابھی سائنس میوزیم ایک نیا اسٹیبلش ہوا ہے DHA میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں. میڈم رتھ فاؤ جن کا انتقال ہوا، انہوں نے بڑی خدمات کی، تو ان کی جو پلیس ہے جہاں وہ اپنا سب خدمت کی انہوں نے، اس جگہ کو بھی میوزیم کا اسٹیٹس دیا جا رہا ہے، اور اس جگہ کو بھی کچھ ایگزیبٹس ایسے وہاں میں نے سنا ہے کہ بنا دیے گئے ہیں یا بن رہے ہیں، پروسیس میں جا نہیں سکا ہوں وہاں، لیکن وہ بھی ایک چھوٹا سا 2 کمروں والا چھوٹا سا میوزیم ہوگا. فلیگ اسٹاف ہاؤس بہت زبردست ایک جگہ ہے جہاں آپ جا سکتے ہیں. پاکستان میں آپ نکلیں بہت میوزیمز ہیں، دوسرے شہروں میں نکلیں. میں ایک دن مدینے میں نے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی میوزیم ہے، جو لوگوں نے بہت سارے لوگ جو وہاں تھے موجود ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ میوزیم ہے. اب آپ کو میں بتاؤں مسجد نبوی میں بھی ایک چھوٹا سا میوزیم موجود ہے، بہت کم لوگوں نے اس کو وزٹ کیا. ابھی مجھے یاد آ گیا تو میں نے بتایا. تو اگر آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ مجھے میوزیم ڈھونڈنا ہے اور مجھے انکوائر کرنا ہے کہ یہاں کوئی میوزیم تو نہیں ہے، تو پھر آپ پہنچ جائیں گے اور آپ کو مل جائے گا. اور اگر جس کو نہیں ہوگا وہ نہیں کرے گا. تو اگر آپ یہ ذہن بنا لیں گے میں کسی جگہ جا رہا ہوں تو میوزیمز مجھے چھوڑنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا میوزیم. اچھا میوزیمز کی بھی اپنی کیٹیگریز ہوتی ہیں، سارے میوزیمز ایک طرح کے نہیں ہوتے. چلڈرنز میوزیم ایک خاص ٹائپ کی کیٹیگری ہے میوزیمز کی. اب ہم نے چلڈرنز میوزیمز، بہت اچھے چلڈرنز میوزیمز دنیا میں ہوتے ہیں. آپ جب جائیں آپ کو پتہ لگے گا. اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہاں چلڈرنز میوزیم ہے تو آپ وہاں اس کا وزٹ ضرور کریں، بچوں کو لے کے جائیں. وہاں بڑی آپ کو اپرچونیٹیز ملیں گی، بہت کچھ سیکھیں گے. تو تیسری چیز جو ہے وہ ہے پارکس یا نرسریز، اور اس میں ہم زو کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ان جگہوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. نیشنل پارک اگر ہے تو وہ تو بہت ہی زبردست بات ہے، جیسے نیشنل پارک آپ کو یا سفاری پارک ٹائپ کے، سفاریز ایک الگ طرح کا ایکسپیرینس دیتی ہیں. تو یہ ایک. اسی طرح لائبریریز اور بک شاپس، آپ کوشش کریں کہ پرانے بک شاپس اگر آپ کو پتہ لگ جائیں، اور اگر اس جگہ پہ آپ کو پتہ لگے کہ اولڈ بکس، یوزڈ بکس کہیں ملتی ہیں، آپ کسی، اور یہ یوزڈ بکس کا جو کلچر ہے پوری دنیا میں آپ پتہ کریں کہ یہاں کہیں اولڈ بکس ملتی ہیں تو آپ وہاں جائیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا. وہاں آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اس علاقے کے لوگوں کی پسندیدہ کتابیں کون سی رہی ہیں، وہاں پر کیا مل رہا ہے آپ کو. چھوٹی چھوٹی سستی کتابیں ملیں گی، آپ وہ دیکھیں. پرانے کتب خانے دیکھیں، لائبریریز دیکھیں. اب اگر آپ صرف کراچی کی بات کریں تو یہاں ایک لائبریری ابھی چند سال پہلے کھلی ہے، برٹش کاؤنسل لائبریری. لاہور میں بھی کھلی ہے، کراچی میں بھی کھلی ہے. اس کی آپ ممبرشپ لے سکتے ہیں، وہاں آپ کو بہت اچھا مٹیریل مل جائے گا. ایک اور جگہ جو ہمیں بھول جاتے ہیں جب ہم بہت سے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کہیں لے کے نکلیں، تو کہیں لے کے نکلیں میں جس جگہ کا خیال سب سے کم آتا ہے وہ ہے رشتہ داروں کا گھر، دوستوں کا گھر، جاننے والوں کا گھر. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ایک بہت قیمتی جگہ ہے کہ اپنے ملنے والوں کے گھر وزٹ کریں. ان سے کہیں آج ہم کسی کے گھر جائیں گے، اس کو کال کر دیں کہ بھائی ہم آ رہے ہیں. یہ بھی بڑی زبردست ایک ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں اپنی فیملی کو لے کر. تھیٹرز ہیں، تھیٹرز کا وزٹ کیجئے. ہر شہر میں کوئی نہ کوئی تھیٹر ہوتا ہے. جو پرانے شہر ہیں ان میں آپ کو تھیٹر ضرور ملے گا، لیکن اگر آپ ڈھونڈنے والے ہیں تو آپ کو ملے گا، اگر نہیں ہے تو نہیں ملے گا. تو بعض شہر ایسے ہیں، میں UAE میں بہت سے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں یہاں کوئی تھیٹر ہے تو مجھے سب ایسے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کیا سوال کر دیا ہے. آرٹ گیلری ہے، میوزیم ہے، لوگ حیرانی سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مطلب ہمارے یہاں تو مطلب وہ ایک ایڈلٹ کا ڈزنی لینڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں ہے. مطلب کوئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے علم میں نہیں، لیکن موجود ہیں. وہاں پر بھی موجود ہیں، وہاں پر آرٹ گیلری موجود ہے، تھیٹر موجود ہے، لیکن کم لوگوں کو پتہ ہے. اسی طرح آرٹ گیلریز، ایک اور پوائنٹ جس کو میں آرٹ گیلریز کہہ رہا ہوں، جو 7th پلیس ہے. آرٹ گیلری ضرور جائیں، لیکن آرٹ گیلری جانے سے پہلے ذرا سا یہ پتہ کر لیں کہ آرٹ گیلری کا ٹیسٹ کیسا ہے، آرٹ گیلری کی تھیم کون سی ہے، اور وہ کتنی اچھی اور کتنی ڈیسنٹ اور کتنی مناسب ہے. بعض اوقات ادھر
کیلیگرافرز اپنی بہت زبردست اپنا کام شوکیس کرتے ہیں، بعض اوقات بڑی زبردست جو ہے وہ پینٹنگز ہوتی ہیں، تو آپ اگر جائیں گے تو وہ ایک ٹیسٹ اور ایک اپریسیشن فار آرٹ آپ کے اندر ڈیولپ ہوگا۔ اسی طرح ورک شاپس ضرور لے کے جائیں بچوں کو۔ یہ وہ کیٹیگریز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی جو 8th کیٹیگری ہے اس کو میں کہتا ہوں ورک شاپس، جہاں مختلف کرافٹس مین جو ہیں، کوئی آپ کو ہینڈی کرافٹ، کوئی آپ کو مثال کے طور پر کوئی اچھی ووڈ ورک شاپ جہاں کوئی بڑھئی بیٹھ کر فرنیچر بنا رہے ہیں، یا کوئی آٹو ورک شاپ جہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے، یا کوئی اور ایسی، یا کوئی کھڈی پہ کام ہو رہا ہے کپڑے کے اوپر، یا کوئی اور ویونگ ہو رہی ہے، کوئی اور ایسی چیز ہو رہی ہے، تو یہ بڑی زبردست جو ہے وہ ایک جگہ ہو سکتی ہے۔ پرنٹنگ پریس اور پیپر جہاں بنتا ہے، وہ انڈسٹری میں مجھے اگر کوئی ایجوکیشنل پلیس نظر آتی ہے تو وہ کاغذ اور نالج کے فروغ کے لیے جو انڈسٹری کا کہہ لیجئے بس وہ والا ایریا ایسا ہے جس کو جا کے ضرور دیکھا جائے۔ لیکن اگر آپ کاربونیٹڈ ڈرنکس کی کسی فیکٹری کا وزٹ کرا رہے ہیں تو اس کو میں ایجوکیشنل نہیں کہتا، یا اگر آپ کسی فاسٹ فوڈ کو، کوئی انٹرنیشنل فوڈ چین کے کچن کا وزٹ کرا رہے ہیں جس کی فوڈ کو کھانا آپ کی باڈی کے لیے بہت مفید نہیں ہے، لیکن چونکہ دنیا اس کے لیے کہہ لیجیے اس کے پیچھے ہے اور وہ ایک بہت فیمس فوڈ چین ہے، اور اس نے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں، تو یہ کوئی بہت ایجوکیشنل ٹرپ نہیں ہے، میرے نزدیک یہ کوئی ایجوکیشنل ٹرپ نہیں ہے۔ تو اسی طرح 10واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے آفیسز۔ آفیسز کا وزٹ بھی کروائیے۔ ہمارے بچوں کو 12 سال کی عمر تک کچھ آفیسز میں مطلب ان کو وزٹ کرنے، ان کے فنکشنز کو دیکھنے، ان کی ایک اورینٹیشن ہونی چاہیے کہ آفیسز میں کیا ہوتا ہے۔ آفیسز ایک اس وقت اسکول گوئنگ چائلڈ کے لیے آفس جو ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے۔ اپنے اسکول کے آفس کے اندر بھی اس کو نہیں پتا کہ اسکول کا آفس کیسے فنکشن کرتا ہے۔ بہت سارے جو بڑے اسکول ہیں، کیونکہ اس نے آفس میں آ کے اس کا جو فارم آف نیچر آف ورک ہے اور جو اس کا جو فنکشن ہے اس نے دیکھا نہیں ہے، اس کو اورینٹیشن دی نہیں گئی ہے۔ تو ایک آفس کا لفظ جو ہے اس کے لیے ایک بالکل ایلین سا اور ایک بالکل ایک نہ سمجھ میں آنے والا اور تصور ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو آفیسز کا وزٹ کرنا چاہیے، اور اس میں ایک آفس، میں 2 آفیسز کا ذکر خاص طور پہ کر رہا ہوں جس کا دھیان شاید بہت کم آئے گا لوگوں کو۔ ان میں سے ایک ہے پوسٹ آفس، جو اب دنیا میں ختم ہو جائیں گے کچھ عرصے میں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو جنریشن ہے جو اسکول میں پڑھ رہی ہے، یہ وہ آخری جنریشن ہے جو پوسٹ آفس کا وزٹ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد والی کو تو یہ موقع ہی نہیں ہوگا کیونکہ پوسٹ آفس ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ پوسٹ آفس کا وزٹ کر سکنے کے نتیجے میں یہ جو جنریشن ہے پچھلے 400 سال کا جو لٹریچر ہے اس سے کنیکٹ کرنے کے قابل رہے گی۔ قاصد کے آتے آتے خط کور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں وہ جو لکھیں گے جواب میں، اس کو سمجھنے کے قابل اسی وقت وہ کہے گا بھائی یہ تو مطلب میں تو میسنجر پہ ہوتا ہوں یا میں تو واٹس ایپ یوز کرتا ہوں، تو قاصد کے آتے آتے یعنی کیسے وہ مطلب وہ تو اس کو آپ وزٹ کروائیے، پوسٹ آفس کا وزٹ کروائیے، یہ اپنے پاسٹ سے کنیکٹ کرے گی۔ دوسرا جو آفس ہے وہ اور بھی کم لوگ اس سے واقف ہوں گے، اس کا نام ہے میٹ آفس۔ میٹ آفس کیا ہوتا ہے؟ اینی آئیڈیا؟ جہاں جو موسمیات، ویدر فورکاسٹ ہوتی، اس کا وزٹ ضرور کرائیے، اس کا وزٹ ضرور کرائیے۔ فائر بریگیڈ کا جو آفس ہے اس کا بھی وزٹ کروائیے آپ، ٹھیک ہے۔ ان کی ڈرلز ہوتی ہیں ایکسیڈنٹس کو ہینڈل کرنے کی، اس کو دکھائیے، ٹھیک ہے۔ اور جو بڑے آفس یعنی جو بڑے بچے ہیں، یعنی میرے خیال میں 14 ایئرز آنورڈز بلکہ 13 ایئرز آنورڈز بچوں کو کسی آفس میں انٹرنشپ کا موقع ملنا چاہیے۔ 17-18 سال کی عمر تک ان کے پورٹ فولیو میں 2-4 جگہوں پر 2 ہفتے 3 ہفتے کام کرنے کا تجربہ ان کے پروفائل میں ایڈ ہو جانا چاہیے کہ ہاں ہم نے فلاں آفس میں کچھ کام کیا۔ انہیں کام کروائیں اور اس سے پہلے انہیں وزٹ تو کروائیں، کچھ ٹائم تو وہ اسپینڈ کریں، دیکھیں وہ کیا ہے۔ تو
یہ کچھ آفیسز ہیں، یہ کچھ جگہیں ہیں۔ ایک چیز جو میں نے اس میں الگ سے مینشن نہیں کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو ادھر کے جو عبادت خانے ہیں اس علاقے کے، ان کو بھی دیکھنے کا، یعنی بہت سے ممالک تو دنیا میں ایسے ہیں نا، بہت سے شہر ایسے ہیں جہاں بہت سارے، خود ہمارے شہر میں بھی بہت سے عبادت خانے موجود ہیں، لیکن جب آپ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہاں بہت ساری چیزیں بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ۔ تو یہ مواقع آپ استعمال دیکھیں سمجھنے کے لیے، بچوں کو دکھانے کے لیے۔